اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس بھی جگہ کے اوپر رکھا ہے اس کے اندر بہت سے پزلز ہیں جو آپ نے سالو کرنے ہیں, بہت سے ڈائنامکس ہیں جس کو آپ نے ڈسکور کرنا ہے, اور بہت سے یونیورسل کازمولوجیکل پیٹرنز ہیں جس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے, اور بہت سے تھریٹکس ہیں جس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اور اس رول سے ریلیٹڈ اس کی اسکل ڈائنامکس کیا ہیں. اکثر لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہوتے اپنی زندگی میں کہ میں نے اس اسٹیشن کو ایگزاسٹ کیسے کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایگزرٹ کیسے کرنا ہے, جس کی وجہ سے زندگی مقام تک پہنچنے کا نام ہوتی ہے, مگر پہنچتے پہنچتے ریسورس ایلوکیشن, ریسورس انالیسس, اپنا انالیسس, ویلیو اسٹینڈرڈائزیشن, چیزوں کو سمجھنا, سپر نیچرل ایگزرشن, ما فوق الفطرت ما تحت الفطرت, نیچرل مسل ایگزرٹ کرنے کے اندر جو ٹائم اور پلیس, زمان اور مکان کی جو خصوصیات ہیں, جو ڈائنامکس ہیں, اس میں اکثر لوگ اپنا دماغ بلڈ نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے the basic thing they lack is creativity, innovation. کیونکہ اگر آپ کا فوکس صرف تھریٹکس کے اوپر ہی ہے, یاد رکھیے گا آپ کچھ آئیڈیا جنریشن جو ہوتی ہے نا وہ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی. اگر یہ صرف کتابوں کا ہی نام ہوتا تو بڑے بڑے لوگ جو اس دنیا میں نہیں پڑھ سکے وہ بڑی بڑی چیزیں نہ بنا سکتے. یاد رکھیں اللہ نے آپ کو جس جگہ پر بھی رکھا ہے, دس از یور ایج رائٹ ناؤ, اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو یہ 4 سال کا بیچلرز ہے آپ کا, اگر اس کے اندر آپ نے 2 کی جگہ 10 آنکھیں نہیں رکھی اور 1 کی جگہ 50 برینز نہیں آپ کے ہوئے, if you do not have a lot of minds right now, اور وہ اپنی زندگی کے ایکیڈیمک, نان ایکیڈیمک, فزیکل, اسپرچول, نیچرل, سپر نیچرل, اور اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ایسپیکٹس کے اوپر 50 آنکھوں سے نظر نہیں رکھیں گے, صحیح طریقے سے ٹائم مینجمنٹ نہیں کریں گے, اور صحیح طریقے سے اسکل انہینسمنٹ پہ نظر نہیں رکھیں گے, آپ یاد رکھیے گا آپ کو فیلڈ کے لیوریجز اور لوپ ہولز نہیں ملیں گے کبھی بھی. اس لیے اکثر لوگ گریجویٹ ہونے کے بعد ایک ڈیفائنڈ زندگی ہی گزارتے ہیں. کریٹیوٹی, انوویشن, ایکسپیریمنٹیشن ان میں اس لیے نہیں آ پاتی کیونکہ ان کی سیلف مینجمنٹ اپنی نفسیات کی, اپنی سائیکالوجی کی اتنی ویک ہوتی ہے, کیونکہ ٹو کریٹ سم تھنگ اینڈ ٹو بلڈ سم تھنگ اینڈ ٹو ہیو این آئیڈیا ریگارڈنگ اینی فیلڈ آف لائف, ویدر یو ار ان میڈیسن اور ویدر یو ار ان انجینئرنگ, اس کے لیے ایک ایلیمنٹ ہمت کا چاہیے, ایک ایلیمنٹ مینجمنٹ کا چاہیے, اور ایک ایلیمنٹ اپنی فیلڈ کے اندر ان ویکیومز کا چاہیے جہاں آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرے سے پچھلوں نے یہ چیز مس آؤٹ کی ہوئی ہے. مگر جس انسان کا مائنڈ اس ٹائم پر ایک ہی ڈائریکشن کے اندر چل رہا ہے اور جی پی اے اور گریڈز کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی چیز ہی نہیں ہے, یا ایک انسان کی نظر میں صرف کلاس بنک کرنے کا مائنڈ سیٹ ہے, کالج کے رولز توڑنے کا بھی مائنڈ سیٹ ہے, ایکیڈیمکس اور ایجوکیشن کے ڈائنامکس کو اٹھا کے پھینکنے کا مائنڈ سیٹ ہے, دوستی یاری ہی سب کچھ ہے, یا گھر گرستی ہی سب کچھ ہے, جتنا آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو لمٹ کریں گے اور جتنا ڈائیورس نہیں ہوں گے آپ اس کائنات کے, اور یہ کائنات جو ابھی آپ کے ساتھ ہے, the cosmology around you in your life, اگر آپ نے اسٹیشن کے اندر ہر رول کے اندر اپنے آپ کو ایگزرٹ صحیح نہیں کیا اور مینٹلی مسل ایگزاسٹ صحیح نہیں کیا, یاد رکھیے گا ہر شخص یہاں بیٹھا ہوا 24 سال کا ہو جائے گا کچھ عرصے کے اندر, he is going to cross this station and he is going to reach a point, مگر ہر انسان وہ ریسورسز ڈیولپ کر کے نہیں آئے گا. کیوں؟ because he was wasting time and he was not concentrating on every micro level of the universe that God created around him. He was not paying attention on the activities and curriculums and extracurricular going on in the university. اور وہ اپنے گھر کے اندر بھی اور روڈوں کے اوپر بھی, کالج سے باہر بھی, کالج کے اندر بھی اس کا دماغ نہیں کھلا ہوا تھا کہ لوگ کیا ہوتے ہیں, اللہ کیا ہوتا ہے, فیلڈ کیا ہوتی ہے, فیلڈ کے ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں, میں کیا ہوں, میری نفسیات کیا ہے, لوگوں کی نفسیات کیا ہے, مٹیریل کی نفسیات کیا ہے, یہ انجن کیا ہوتا ہے, یہ لائنر کیا ہوتا ہے,
ये पिस्टन क्या होता है, ये कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, ये कंबशन क्या होती है, ये कैमशाफ्ट क्या होता है, ये क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, ये मेन बिगिन क्या होते हैं, इफ यू डू नॉट नो ऑल दिस स्टफ, ये लेथ मशीन क्या होती है, ये कैसे चलती है, ये किस तरीके से 75 मिलीमीटर 0.75 0.5 ये होता क्या है, फिर इसके अंदर किस किस ने क्या क्या नहीं किया माजी के अंदर, और आपको जब फील्ड में आपका सर दिमाग रूह सब कुछ लगा हुआ होगा, आप याद रखें ये कायनात आपको रिस्पॉन्स करेगी, आपका फील्ड आपको रिस्पॉन्स करेगा, एंड यू विल फाइंड कि यहां पर ये काम नहीं किया गया। अगर जिंदगी के अंदर इस कायनात का सबसे बड़ा हुस्न ही यही है कि अगर सारा ही सब कुछ एक ही वक्त में कर लिया जाता तो इस दुनिया में आगे आने वालों का कोई मकसद ही नहीं होता। there wouldn't have been anything more to life, but the reason why we have more to life is because the beauty of this universe, इस कायनात का एक सबसे खूबसूरत हुस्न ये है कि ये आपको इनवाइट करती है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन करें उसके अंदर, आप अपने 50 सेंट चिप इन करें उसके अंदर। मगर जब दिमाग सिर्फ ब्लाइंड फॉलोअर ही हुआ, किताबों का रट्टा और एग्जामिनेशन को पास करके जीपीए लेने ही हुआ, और वो पूरी इर्द गिर्द की लोगों की नीड के ऊपर नहीं देख रहा, अपने दौरे हाजिर के हालात के ऊपर उसकी नजर नहीं है, लोगों की डिमांड सप्लाई चेन के ऊपर उसकी नजर नहीं है, अपनी फील्ड की मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या केमिकल जो भी फील्ड है उसकी फील्ड के अंदर उसकी रूह के अंदर से निचोड़ के वो चीजें नहीं निकाल के लाया हुआ, और वो सुबह शाम सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी फील्ड में तफक्कुर नहीं करता, कॉन्टेम्पलेशन नहीं करता, मगर जिंदगी इज ऑल अबाउट पार्टीज एंड फन एंड शुगर एंड हेयर एंड देयर एंड ब्ला। तो याद रखिएगा स्टेशन तो सबके क्रॉस हो जाने हैं, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू क्रॉस 4 years, मगर उसके बाद जो माइंड होगा ना चीज बनाने वाला, जो माइंड होगा ना वैक्यूम्स ढूंढने वाला, जो माइंड होगा ना लूपहोल्स ढूंढने वाला, जो माइंड होगा कम रिसोर्स में बड़ा कुछ निकालने वाला, जो माइंड होगा ना जो अपने उस्तादों से वो कुछ निकाल लेगा जो 4 साल की किताबों में नहीं होता, मगर वो माइंड होगा ना जो कम से कम मिनिमम लिमिटेशन के अंदर बड़ी से बड़ी लिमिटेशन में उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, वो माइंड काम ही नहीं करेगा। दैट इज द रीजन कुछ ही होंगे जो आगे जाके वो बनेंगे जो एवरेज से ऊपर होगा। यू नो व्हाई? बिकॉज ही फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्ट उसकी शख्सियत का ऐसा था जिसमें रिस्क टेकिंग, जिसके अंदर फियर मैनेजमेंट, जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, गॉड मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट आउट क्लासली। He had a good teacher and he also worked on his nafsiyat.